नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। साल 2021 के आखिरी प्रोग्राम के साथ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अब से 48 घंटे में हम एक नए साल में दाखिल हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट यही होता है कि इसमें हमारे गेस्ट होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, जो सियासतदान भी होते हैं, एक्सपर्ट्स और टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, और उन्हीं की आरा, उन्हीं की ओपिनियन से ये प्रोग्राम चलता है। आज का ये प्रोग्राम इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि मैं ख़ुद अपना पर्सपेक्टिव पाकिस्तान की सियासत के हवाले से देना चाहता हूँ, क्योंकि इश्यूज़ तो बहुत हैं, पेचीदा भी हैं, और सभी इश्यूज़ पे बात हो भी नहीं सकती। लेकिन 3 या 4 ऐसे इश्यूज़ हैं जिनसे पाकिस्तान के 2000 साल की जो सियासत है, उसकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, उन्हें समझने में बहुत मदद मिल सकती है। एक एक करके ये इश्यूज़ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस साल में 2021 में क्या हुआ। जब इस साल का आगाज़ हुआ तो 20 जनवरी 2021 को एक नई एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में व्हाइट हाउस में इक़्तिदार संभाला, जिसका फैसला नवंबर 2020 के इंतखाबात में हो चुका था, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को शिकस्त हुई। लेकिन ये अमेरिका पिछले अमेरिका से इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ था कि ये अब एक बड़ा डिवाइडेड, बड़ा पोलराइज स्प्लिट अमेरिका था, जिसके अंदर कैपिटल हिल में, कांग्रेस में और इक़्तिदार के ऐवानों पे अवाम हमला भी कर सकते थे। इसके बारे में माहिर-ए-नाज़ इंटरनेशनल एकेडमिक और एक्सपर्ट फ्रांसिस फुकुयामा का ये कहना है कि अमेरिका के अंदर की जो पोलराइजेशन है, अमेरिका के अंदर की जो डिवाइड है, वो अब अमेरिका के ग्लोबल स्टैचर को बहुत शिद्दत से, बहुत तेज़ी से मुतासर कर रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फरवरी 2020 में अफगान तालिबान के साथ दोहा एकॉर्ड कर लिया था, जिसके नतीजे में फैसला हुआ था कि अमेरिकी अफवाज मई 2021 में अफगानिस्तान से अपने इनखला को, अपने एग्जिट को मुकम्मल कर लेंगी। ताहम जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इक़्तिदार संभाला तो एक बार फिर दबाव था, प्रेशर था कि अफगानिस्तान से इनखला के फैसले पे नज़रसानी किया जाए। ख़ास करके अमेरिका का वज़ारत दिफ़ा, पेंटागन और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी चाहते थे कि शायद वहाँ से इनखला ना हो। प्रेसिडेंट बाइडन ने 23 जनवरी 2021 को एक रिव्यू का फैसला किया, जिसका नतीजा अप्रैल में निकला, जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर ये फैसला किया कि अफगानिस्तान से निकलना ही होगा, वहाँ रहना, वहाँ ठहरना जो है मुनासिब नहीं है। लेकिन ये फैसला किया कि ये इनखला जो है वो मई 2021 के बजाय 11 सितंबर 2021 को किया जाएगा। ताहम आने वाले हफ्तों और महीनों में अफगान तालिबान ने इतनी तेज़ी से मूव किया और अफगान नेशनल आर्मी ने इतनी तेज़ी से कोलैप्स किया कि अमेरिका के सदर को अपने टाइम टेबल और स्केड्यूल को रिवाइज करना पड़ा और इनखला की तारीख नई दी 31 अगस्त। लेकिन 31 अगस्त की तारीख से पहले 15 अगस्त 2021 को वो आइकॉनिक, हिस्टोरिक इमेजेस हमारे सामने आए, जब अफगान तालिबान काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में फातिहाना तौर पर दाखिल हो गए। पाकिस्तान में हमेशा ये पॉपुलर ओपिनियन रही, जो आवाम की ओपिनियन भी यही थी, मीडिया ड्रिवन ओपिनियन भी यही थी, लगता है इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन भी यही थी कि अफगानिस्तान में, अमेरिकन कंट्रोल अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की एजेंसीज को, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, अफगानिस्तान की एजेंसी NDS और वहाँ की हुकूमत की मखसूस जो साख थी, उसकी वजह से बहुत स्पेस हासिल थी। वो स्पेस थी जिसे हिंदुस्तान की एजेंसीज ने इस्तेमाल किया पाकिस्तानी फ़ोटा में, सवात में, बलोचिस्तान में, कराची के हालात को ख़राब करने के लिए, और यूँ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में, यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस और डायनामिक्स पे हिंदुस्तान को मुदाखलत करने का मौका मिला। और जब अमेरिका का इनखला होगा तो हिंदुस्तान का असर और रसूख भी कम होगा। वही हुआ, अमेरिका के साथ ही हिंदुस्तान का भी इनखला हो गया, हिंदुस्तान का भी एग्जिट हो गया, बहुत से यूरोपियन ममालिक का भी, दुनिया भर का भी अफगानिस्तान से इनखला हुआ। जो नई सिचुएशन अफगानिस्तान के हवाले से डेवलप हुई वो ये है कि अफगानिस्तान में अब एक ऐसी हुकूमत है अफगान तालिबान की, जिसको दुनिया में किसी ने भी रिकग्नाइज़ नहीं किया। बाकी सारी दुनिया को तो छोड़ें, उसे अभी तक पाकिस्तान भी रिकग्नाइज़ नहीं कर सका। जब अफगान तालिबान की पहली हुकूमत 1997 में आई थी तो उसे पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE ने रिकग्नाइज़ किया था। उस वक्त कोशिश थी कि अमेरिका और मगरबी दुनिया भी उसे रिकग्नाइज़ कर लें। लेकिन अब अफगान तालिबान की एक ऐसी हुकूमत है जिसे पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, सऊदी अरब, UAE, कतर कोई भी रिकग्नाइज़ नहीं कर सका। वो कतर जिसने दोहा एकॉर्ड करवाया वो भी रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। वो पाकिस्तान जिसने तालिबान को सपोर्ट किया और उस पाकिस्तान जिस पर दुनिया इल्ज़ाम देती रही अफगान तालिबान की सपोर्ट का, वो भी अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। और अब दिसंबर ही के महीने में, साल के आखिरी महीने में, पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट की, बहुत मेहनत की और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC का 17th मूट समिट करवाया फॉरेन मिनिस्टर्स का इस्लामाबाद में, जिसमें 57 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन थी। 30 के करीब तो गालिबन फॉरेन मिनिस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन थी, फिर निचले दर्जे की रिप्रेजेंटेशन थी। मगरबी ममालिक की भी इस OIC समिट में रिप्रेजेंटेशन हुई, जिसमें बरतानिया, अमरीका,
روس سبھی ممالک کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن تھی. لیکن اس سارے سمٹ میں افغانستان کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات تو بہت ہوئی, اس پہ زور تو بہت دیا گیا کہ افغانستان میں قحط کا, فیمن کا, بھوک کا خطرہ ہے, وہاں عورتوں کے کیا حالات ہیں, لیکن کسی بھی ملک نے ڈپلومیٹک ریکگنیشن کی بات نہیں کی. اس حد تک کہ امیر خان متقی جو افغانستان کے فارن منسٹر تھے, انہیں پاکستان نے بلایا لیکن انہیں اس سمٹ کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں مل سکی. انہیں اس کی جو فائنل فوٹو اپرچونٹی تھی وہاں پر بھی انہیں کھڑا نہیں کیا گیا, ان سے الگ ان کو سنا گیا. وہ اصرار کرتے رہے کہ افغانستان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہونی چاہیے, ہمارا افغانستان پہ مکمل کنٹرول ہے, لیکن کسی نے اس طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی. اب لگ یہ رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو اگر افغانستان کو گورن کرنا ہے تو اسے بہرحال امریکہ, جس نے افغانستان کے $9 بلین سے زیادہ پیسے فریز کر کے رکھے ہیں, اور مغربی ممالک کی امداد کی بھی ضرورت ہوگی. اور جو ڈپلومیٹک اور جو ڈیولپمنٹ اسسٹنس انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے, جیسے IMF ہے, جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, جیسے ڈیفڈ ہے, ان تمام اداروں کی مدد کی بھی افغانستان کو اور افغان طالبان کو ضرورت ہوگی. جو نئی حقیقتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جن کا شاید ہمیں ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں تھا کہ افغان طالبان خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کو مغرب کی ریکگنیشن ہو, وہ مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اس کے بعد خواہاں ہیں, ملاقاتیں ایسی ہو رہی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہندوستان کے ساتھ بھی بہت بہتر تعلقات ہوں. ہندوستان نے افغان طالبان کی حکومت کے لیے 50,000 میٹرک ٹن گندم دینے کا فیصلہ کیا, اور پھر افغان طالبان نے پاکستان کو یہ مجبور کیا کہ یہ گندم چابہار سے نہ آئے بلکہ پاکستان کے اوور لینڈ روٹ سے آئے. پاکستان نے شروع میں کچھ اس میں ہچکچاہٹ دکھائی لیکن بالآخر پاکستان نے اس چیز کو منظور کر لیا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ توقع تھی, بہت امید تھی کہ افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان TTP کو دھکا مار کے بری طرح سے ذلیل و خوار کر کے افغانستان سے نکال دیں گے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا بھی نہیں ہوا. جو پاکستانی جرنلسٹ و صحافی افغانستان گئے 15 اگست کے بعد, انہوں نے دیکھا کہ افغان طالبان اور TTP کے درمیان خاصے بہتر روابط ہیں, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بہت بہتر ریلیشن شپ ہیں. متضاد اوپینینز تو ہم سنتے ہی رہے, لیکن باٹم لائن یہ نکلی کہ افغان طالبان پاکستان پہ یہ زور دیتے نظر آئے کہ پاکستان کو TTP کو پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے, انہیں معافی دینی چاہیے, ان کو ری انٹیگریٹ کرنا چاہیے, اور وہ پروسیس ہمارے سامنے اس وقت چلتا نظر آ رہا ہے. دو بڑے اہم ایشوز ہمارے سامنے ہیں. جب ڈپلومیٹک ریکگنیشن کی بات ہوتی ہے, انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو جو ایک بہت بڑا ایشو دنیا کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے وعدے تو بہت کیے انکلوسیو حکومت کے. انہوں نے کہا کہ وہ تمام مکتب فکر کو اس کے اندر لے کر آئیں گے, لیکن وہ اس قسم کی انکلوسیو حکومت بنا نہیں سکے کابل کے اندر جس طرح کی دنیا ان سے توقع کرتی تھی. لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو ایشو ہے کہ افغان طالبان ابھی تک لڑکیوں کو, خواتین کو تعلیمی اداروں تک رسائی نہیں دے سکے. انہوں نے اسے بند کر دیا یہ کہہ کے کہ پہلے ہمیں ایک ایسا سسٹم کھڑا کرنا ہے جہاں بچیوں کے لیے فیمیل ٹیچرز ہوں. اب اس وقت افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ 7ویں جماعت سے اوپر کی بچیاں جو ہیں وہ کسی اسکول میں نہیں جا پا رہی. فرگیٹ اباؤٹ کالج اور یونیورسٹی تو دور کی بات ہے, 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت کی بچیاں بھی اسکول نہیں جا رہی. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو نہ صرف یہ کہ امریکہ اور مغرب کو قبول نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ چین کو بھی تشویش ہے, جس پہ روس کو بھی تشویش ہے, جس پہ ظاہر ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی تشویش ہے, پاکستان کے اداروں کو, فارن آفس کو, یہاں کی سول سوسائٹی کو بھی بہت تشویش ہے. لیکن افغان طالبان کا اندر کا جو سیاسی ڈھانچہ اور ساخت ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ اس ایشو کے اوپر وہ کوئی پروگریس نہیں دکھا پا رہے. سال کے آخر میں صورتحال یہ ہے, ایک آخری کامنٹ کر دوں جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں دو اکانومیز کو, دو معیشت کو پال رہا ہے. ایک پاکستان کی اپنی ایک مشکل صورتحال والی معیشت, اور دوسری طرف افغانستان کی صورتحال, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پہ, اکانومی پہ, پاکستان کی سپلائی چین کے اوپر اور پاکستان کی جو روپی اور ڈالر پیرٹی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ نظر آتا ہے. اس سال جون کی 19 یا 20 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے امریکہ کے ایک آن لائن ٹیلی ویژن چینل HBO کو ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے باقی تو جو کچھ کہا وہ کہا, افغانستان کے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے, اسلاموفوبیا کے حوالے سے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے, اپنی حکومت کی اچیومنٹس کے حوالے سے. لیکن ایک انہوں نے فریز استعمال کیا جو آئیکونک بن گیا. وہ فریز تھا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ اس وقت انہوں نے کہا جب ان سے سوال کرنے والے انٹرویور نے HBO کے بہاف پہ پوچھا کہ کیا آپ امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے پاکستان میں ملٹری بیسز دیں گے. اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ایک محاورہ ایسا بن گیا, ایک ایسا ریفرنس پوائنٹ بن گیا گزشتہ 6 مہینے میں, جسے سینکڑوں, ہزاروں, شاید لاکھوں دفعہ دہرایا گیا.
लोगों ने पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप को इस एब्सोल्युटली नॉट के लेंस से देखना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडमायरर्स और चाहने वालों ने ये समझा और ये कहा, और वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही जुर्रत का मुजाहरा किया। वो बड़े बोल्ड हैं, बड़े ऑडेशियस हैं, उन्होंने बड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिंग पोजीशन उन्होंने ली और उन्होंने अमेरिका और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है, वहाँ एक बहुत ही बैनुल-अक़वामी कद का स्ट्रेचर, बड़ा एक बेखौफ लीडर जो है वो पाया जाता है। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट के ज़रिए पैगाम वाशिंगटन को दे रहे थे या पाकिस्तान के अंदर ही किसी पावर सेंटर को दे रहे थे, ये तो क्लियर नहीं है आज तक ठीक तरह से। लेकिन उसके बाद जो बतदरीज नैरेटिव बना इमरान खान के ओपोनेंट्स की तरफ से, उनके सियासी मुखालिफिन की तरफ से, वो ये था कि एब्सोल्युटली नॉट के ज़रिए इमरान खान ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को हमेशा के लिए एक डेडलॉक में डाल दिया है। यही वजह है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही। और यह हकीकत है कि जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई तब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ प्रेसिडेंट बाइडन की कभी कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकी। ये बात सैकड़ों दफ़ा दोहराई गई है। चंद दिन पहले इसी साल के इख्तिताम में एक ऐसे वर्चुअल समिट का वाशिंगटन में इनेकाद किया गया डेमोक्रेसी के हवाले से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शिरकत का दावत दी गई। चूँकि ये डेमोक्रेसी समिट गालिबन चीन के खिलाफ था, इसलिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने या खुद चीन का कुछ ऐसा दबाव था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस समिट में भी शिरकत ना कर सके। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो टीम है उनके दौरान किसी किस्म की कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। और एक आम तासुर यही है कि ये इसीलिए नहीं है चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट की इस तरह इस्तेमाल की थी। तमाम इस खाकसार ने जब उन लोगों से बात की वाशिंगटन में, जिन्हें वाशिंगटन में पाकिस्तान एक्सपर्ट्स, वॉचर्स या ऑब्जर्वर्स समझा जाता है, तो एक मुख्तलिफ ही सूरत हाल सामने आती है। वहाँ कहना यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता 6-7 बरस से बहुत ही कूल हैं और बतदरीज जब अफ़गानिस्तान से इनखला की सूरत हाल क्लियर होती चली गई तो अमेरिका में थिंकिंग ये थी, और साथ ही हिंदुस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात एक ऐसी नहज पे आ गए कि अमेरिका में यह सवाल उठा कि पाकिस्तान अमेरिका की स्कीम ऑफ थिंग्स में भला फिट होता क्या है। इन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के 70 बरस के ताल्लुकात कभी भी ब्रॉड बेस नहीं थे, महज सिक्योरिटी या मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप थे, जिसमें पहले पाकिस्तान को कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ एक एलाय समझा गया, रिलेशनशिप बड़ा नैरो था। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन के इन्वेजन के बाद अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की मदद के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, वो पाकिस्तान की इफादियत थी। और 9/11 के बाद फिर पाकिस्तान की इफादियत यही थी कि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी में और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद थी उसमें, या अलकायदा के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल थी उसमें पाकिस्तान मुआवन साबित हो सकता था। 2015 के बाद ये सवाल उठा कि अब आगे पाकिस्तान का क्या रोल होगा, पाकिस्तान अमेरिकन स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ फिट बैठेगा। इस वक्त सूरत हाल है कि अमेरिका में ये महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान का अगर एक ही रोल हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि खित्ते के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मिल के चीन के ख़िलाफ़ एक महाज में तो मददगार साबित हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की रीजनल हेजेमनी को एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के कोई ना तो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप हैं, ना बिज़नेस रिलेशनशिप हैं, ना ट्रेड रिलेशनशिप हैं, ना 70 बरस में कोई पीपल टू पीपल रिलेशनशिप डेवलप हो सके, ना कोई कल्चरल है, ना कोई एकेडमिक है, ना कोई साइंटिफिक एक्सचेंज की रिलेशनशिप है। तो आखिर पाकिस्तान का अमेरिका की स्कीम ऑफ थिंग्स में रिलेशनशिप होगा क्या? पाकिस्तान में बाज़ हल्के ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन के दरमियान एक बैलेंस अचीव करना होगा, लेकिन बैलेंस अचीव करने का मतलब क्या ये होगा कि पाकिस्तान चीन के कैंप, जिसके साथ उसके सीपैक के मायदे हैं, जहां अब चीन ने $60 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स कमिट की हैं, उसे छोड़कर एक दफ़ा फिर अमेरिका के कैंप में जाना होगा, या पाकिस्तान अपने चीन के रिलेशनशिप को इस तरह से अमेरिका के साथ इस्तेमाल करेगा कि उसकी रेलेवेंस होगी। साल 2021 का इख्तिताम इन बुनियादी सवालों के साथ होता है कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान रिलेशनशिप का ठहराव जो है वो किस नुक्ते पे होगा। ये वो सवाल है, ये वो अहम नुक्ता है जिसका 2022 में पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान की हुकूमतों को और सियासी जमातों को इसका जवाब ढूंढना होगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मशरक़ वुस्ता के बदलते हुए हालात पाकिस्तान को किस तरह से मुतासर कर सकते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। 2021 में ये बात वाज़ेह हो गई कि मशरक़ वुस्ता में, अरब दुनिया में बहुत ही तेज़ी से एक सियासी तब्दीली आ रही है जिसके बहुत ही दूरस नताइज खित्ते पे मुरतब हो सकते हैं। यूँ तो अगस्त 2020 में जाने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने
UAE اور اسرائیل کے درمیان ایک ابراہمک ایکارڈ کا آغاز کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ڈپلومیٹک اور سفارتی تعلقات قائم ہونے تھے، لیکن اس کا بہت زیادہ امپیکٹ اس برس 2021 میں دیکھنے میں آیا، جب اب سے چند ہفتے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم پہلی دفعہ UAE کے فارمل وزٹ پہ پہنچے، اور پھر بہت انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی بات ہوئی۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ UAE تنہا نہیں ہے، بلکہ UAE کے پیچھے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی کھڑے ہیں، اور سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، بلکہ اسرائیل کو دوست دیکھا جاتا ہے، ایران کو اب عرب دنیا میں ایک دشمن کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال جو بدل رہی ہے، یہ صرف کوئی UAE اور سعودی عرب تک نہیں رہی، بلکہ GCC ممالک، جس میں قطر بھی ہے، جس میں بحرین بھی ہے، جس میں عمان بھی ہے، اور بھی بہت سے عرب ممالک ہیں، وہ بتدریج اپنے انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ریلیشن شپ، اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو اسرائیل کے ساتھ استوار کر رہے ہیں، اگر ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں بھی ہے۔ اور یوں یہ بھی یاد رہے کہ جارڈن یعنی اردن اور ایجپٹ یعنی مصر کے تو پہلے ہی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں، اور برادر اسلامی ملک ترکی، جہاں پر ایک اسلامسٹ اک پارٹی ہے، جہاں کے صدر جناب اردوغان کی بڑی نکتہ چینی ہوتی ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہاں بھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں کبھی رکھنا اندازی نہیں ہوئی، اور ترکی اور اسرائیل کے درمیان بدستور ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ برقرار ہے۔ ابراہمک ایکارڈ کے نتیجے میں UAE کی سیاست میں، وہاں کی انتظامی ڈھانچے میں، وہاں کی قانون سازی میں بہت ہی سگنیفیکنٹ، بڑی اہم قسم کی تبدیلیاں ہوئیں۔ UAE اپنے آپ کو مغربی دنیا کے لیے، ورلڈ کے لیے، ماڈرنٹی کے لیے کھول رہا ہے، تاکہ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کیا جائے اور ایک نان پیٹرو آئل اکانومی کی طرف جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ غالباً سب سے سگنیفیکنٹ جو چیز ہے، جو پاکستان میں پبلک اوپینین کبھی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ قوانین ہے جہاں UAE میں متحدہ عرب امارات کے اندر اب غیر شادی شدہ جوڑے بھی قانونی طور پر اکٹھے رہ سکتے ہیں، یعنی ان میرڈ کپلز بھی مغربی دنیا کی طرح اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور یوں UAE نے سگنل کیا ہے کہ وہ مغربی دنیا کو اور ماڈرنٹی کو ایمبریس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ویژن ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ ویژن یہ ہے کہ دبئی، جہاں کی آبادی ابھی 3.3 ملین کے قریب ہے، دبئی ایک ایسا شہر بنے گا اس خطے میں جس کی آبادی غالباً 9 ملین اس کا ٹارگٹ جو ہے رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر مسلسل آ رہی ہے کہ کیسے اس ابراہمک ایکارڈ کے بعد نہ صرف اسرائیل سے بلکہ امریکہ سے بھی UAE کی طرف انویسٹمنٹس آ رہی ہیں۔ خود سعودی عرب میں ایسا لگتا ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ ماڈرنٹی اور ڈیموکریسی کے درمیان میں سے جو کمپرومائز وہ آفر کر سکتے ہیں مغرب کو، وہ ماڈرنٹی ہے۔ جہاں سعودی عرب کی ڈیموکریسی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہاں سعودی عرب میں آج عورت نہ صرف ڈرائیو کر سکتی ہے بلکہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آزاد، خود مختار اور انڈیپینڈنٹ نظر آتی ہے۔ اور سعودی عرب میں پہلی دفعہ سینماز بھی ہیں، وہاں پر اب کچھ کسینو بھی کسی نہ کسی فارم میں چل رہے ہیں، اور وہاں پر اب میوزیکل کانسرٹس بھی ہوتے ہیں۔ اور یوں سعودی عرب بھی ایک ماڈرنٹی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ وہاں کی نئی جو ٹریڈنگ فیسلٹی قائم کی جا رہی ہے ویسٹرن فرنٹیئر میں، نیوم کے نام سے، وہ بھی بہت زیادہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس اور غالباً اسرائیلی انویسٹمنٹس بھی اٹریکٹ کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں آنے والی یہ تبدیلی پاکستان کے لیے بڑے مشکل سوالات کھڑے کر رہی ہے، بیکاز پاکستان کے ان مسلم برادر ممالک کے ساتھ، مشرق وسطیٰ کے ساتھ بڑے خاص قسم کے تعلقات رہے۔ بہت بڑی تعداد میں ملینز آف پاکستانی یہاں روزگار کی تلاش میں کام بھی کرتے ہیں۔ پاکستان نے ایک خاص قسم کی اسٹریٹجک اور پولیٹیکل اورینٹیشن بھی رکھی سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ تعلقات کی خاطر، اس لیڈرشپ کی خاطر جس میں پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف ایک بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن اختیار کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1990 کے بعد جب PLO نے خود اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، سوویت یونین کا کولیپس ہوا، اس کے بعد ہندوستان نے بتدریج بہت تیزی سے نہ صرف اسرائیل کو ڈپلومیٹکلی ریکگنائز کیا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وایا تیل اویو ہندوستان نے لینڈ کیا واشنگٹن کے اندر۔ ہندوستان جو روایتی طور پہ اینٹی امریکن بلاک میں تھا، سوویت یونین کا ایلائے تھا، اسے ان اسرائیلی کنیکشنز کی وجہ سے امریکہ میں اپنے امیج کو اور اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کا بہت موقع ملا۔ اس کے بعد اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئے، جنہوں نے ڈیفنس ٹائز، جنہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی شکل اختیار کی۔ لیکن غالباً جو سب سے بڑا فائدہ ہندوستان نے اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ اسرائیلی لابی کی مدد سے ہندوستان نے اپنی برانڈ پاور میں، اپنی ریلیشن شپ کے اندر، اپنی کنیکٹیوٹی میں بہت تیزی سے اضافہ کیا۔ اور جیسے جیسے ہندوستان کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہوا، ویسے ویسے پاکستان کی آئسولیشن میں مغربی دنیا جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان
کبھی اسرائیل کو انگیج نہ کر سکا 1990 میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد، جب ہندوستان نے اسرائیل کو انگیج کرنا شروع کیا، جس کی وجہ پاکستان کے اندر خاص قسم کی مذہبی فیلنگز تھیں، پاکستان کی اندرونی سیاست تھی، اسٹریٹ پالیٹکس تھی، جہاں فلسطین کا ایشو، عرب دنیا کا ایشو جو ہے وہ بڑا اہم تھا۔ اور لیکن یہ بات تو اب پرانی ہو گئی۔ 2021 میں یہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کی مخصوص اندرونی جو مذہبی سیاست ہے، جس قسم کی فیلنگز ہیں، ان کے نتیجے میں پاکستان اور فرانس کے درمیان میں بھی تعلقات میں بہت زیادہ کھچاؤ پیدا ہوا۔ یاد رہے کہ فرانس UN سیکیورٹی کونسل کا کی ممبر ہے، 5 ہی ممبر ہے، اس میں ایک فرانس ہے، لیکن فرانس صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ فرانس یورپین یونین کی بھی جو 2-3 میجر پاورز ہیں، ایک طرف جرمنز ہیں، دوسری طرف فرانسیسی ہیں، چونکہ برطانیہ تو وہاں ہے ہی نہیں، وہاں بھی فرانس کلیدی مین پلیئر یا پارٹنر ہے، اور یورپین یونین کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی اہم ٹریڈ ریلیشن شپ ہے۔ یہ ایک ایسا ٹریڈ ریلیشن شپ ہے جو پاکستان کے بینیفٹ میں ہے، جہاں پاکستان کو GSP+ اسٹیٹس بھی حاصل ہے، جہاں $3 سے $5 بلین پاکستان کو ایکسٹرا ٹریڈ ملتا ہے یورپین یونین سے۔ وہ تمام چیزیں اس وقت خطرے میں ہیں، چونکہ پاکستان کے ابھی یورپین یونین سے تعلقات میں بھی کھچاؤ ہے، جس کی وجہ پاکستان کی مخصوص اندرونی ایک مذہبی قسم کی سیاست ہے یا فیلنگز ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان کے صدر عارف الوی صاحب نے فرانس میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دی، جنہیں فرینچ حکومت نے کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کیا، لیکن اس سے بڑھ کے ایک مخصوص مذہبی نوعیت کی سیاسی جماعت پاکستان میں مطالبے کرتی رہی فرانس کے خلاف۔ اب اس وقت اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نہ تو فرانس میں پاکستان کا گزشتہ کئی مہینوں سے اس سال 2021 میں نہ تو پیرس میں پاکستان کا ایمبیسڈر ہے، نہ اسلام آباد میں اس وقت فرانس کا ایمبیسڈر ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے خاصے مشکل سوالات کھڑے ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ 2021 میں تو ان کا کوئی حل نہیں نکل سکا، امید یہی کی جا سکتی ہے کہ 2022 میں ان سوالات کا کوئی حل نکل پائے گا۔ جہاں اسلاموفوبیا کے ایشو پہ پاکستان اور فرانس کے درمیان تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہوا، وہاں فرانس اور مشرق وسطیٰ کی قربت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب سے چند دن پہلے دسمبر ہی میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، جنہیں پاکستان میں شدید نفرت سے دیکھا جاتا ہے، پہلے UAE اور اس کے بعد سعودی عرب کے دورے پر پہنچے، جہاں بہت ہی زبردست طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا۔ UAE میں اندازاً 17 بلین یوروز کے ڈیفنس اینڈ کمرشل ایوییشن کے کانٹریکٹ کیے گئے۔ یہی صورتحال سعودی عرب میں بھی تھی۔ یہ وہ صورتحال ہے جسے پاکستان میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست نے 2021 میں کیا ڈائریکشن اختیار کی۔ آفٹر دا بریک ناظرین، ویلکم بیک۔ پاکستان کی سیاست پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ اگست 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس کے بعد سے کبھی بھی حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن سکا، اور ہمیشہ ایک شدید پولرائزیشن، شدید تناؤ کی کیفیت رہی۔ تو جب 2020 کا اختتام ہوا دسمبر 2020 میں، تو پاکستان میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلوس اور جلسے اور کیمپیننگ حکومت کے خلاف جاری تھی۔ ڈیڈ لائنز اور ڈیٹس چینج ہوتی رہیں، لیکن بہرحال سڑکوں پہ ایک شورش کسی کیفیت تھی۔ کہنے میں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 11 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا، لیکن اس میں 3 جو جماعتیں ہیں وہ بہت اہم تھیں، 3 یا 4۔ ایک اس میں PMLN، دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی، تیسرا اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت JOAF، اور پھر ANP۔ اور اس کا جو مین کلیش پوائنٹ تھا، جہاں لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا مارکہ ہوگا، وہ مارچ کے سینٹ کے الیکشن تھے۔ اور پھر مارچ کے سینٹ کے الیکشن میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اسلام آباد کی سیٹ سے کامیابی حاصل کی، تو لگنے لگا کہ یہ حکمران جماعت کے لیے ایک بہت بڑا اپسٹ ہے، اور شاید حکمران جماعت کی بساط یہاں پہ گول ہو سکتی ہے، لپیٹ دی جا سکتی ہے۔ یہ اپسٹ اتنا بڑا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو 3 دن کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا، جو بڑی مشکل سے، بڑی سلم میجورٹی سے اس میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن حکمران جماعت سینٹ کی چیئرمین شپ صادق سنجرانی صاحب کو بچانے میں کامیاب ہو گئی، اور یوں اپوزیشن کا جو بہت بڑا گیمبل تھا اس میں ناکامی ہوئی۔ لیکن ناکامی صرف اتنی نہیں تھی، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نامینیٹ کر دیا اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ PMLN نے سمجھا کہ یہ وعدہ خلافی ہے۔ PMLN نے ایک باقاعدہ شو کاز نوٹس ایشو کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP دونوں کا بہت ہی شدید رد عمل ہوا۔ پیپلز پارٹی نے اور ANP نے فیصلہ کیا کہ وہ PDM سے الگ ہو جائیں گے، اور بلاول زرداری بھٹو، جو عموماً طور پر ہنس کے ہی بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست میں، مذاق کی بات کرتے ہیں، جنہیں دنیا نے کبھی بہت ہی کم بہت سیریس دیکھا ہے، انہوں نے بہت ہی سیریس طریقے سے PMLN سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو، بٹ
No one should try and impose their will or their dictation on any other political party. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. बिलावल ज़रदारी भुट्टो के इस सख्त बयान पे PMLN की लीडर जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी खामोश न रह सकीं और उन्होंने भी बड़ा सख्त जवाबी उन्होंने इसका जवाब दिया। और यूँ कहा तो उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, जिसका मुखफ़्फ़ BAP बाप बनता है, लेकिन जब मरियम ने लफ्ज़ बाप इस्तेमाल किया तो उनका मकसद सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं था। छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई सेनेट के इलेक्शन से, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM के इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार की, उसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत की सियासी स्पेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और 2021 के बहुत से सियासी मरहले जिनके बारे में ये शकूक थे कि शायद हुक्मरान जमात आसानी से इन मराहिल से ना गुजर सके, वहाँ तहरीक इंसाफ ने अपना सफ़र जारी रखा। जून 2021 का बजट का जो मरहला था वहाँ बहुत तशवीश थी, बहुत ज़्यादा लोगों को शकूक थे कि शायद तहरीक इंसाफ इस बजट को मंजूर न करा सके और एक बार फिर उसका बिस्तर ही गोल हो जाए। लेकिन हुकूमत ने अपना बजट भी मंजूर करवा लिया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की इस लहर में इंतहाई बुरी तरह से पिस रहे हैं और हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल होती चली जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने बजट में अपने मेयर्स को मंजूर करा लिया और बजट के चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही जुलाई 2021 में हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की, जहां अपनी मर्ज़ी की हुकूमत और अपनी ही मर्ज़ी का एक नया वज़ीर आज़म भी तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ला सके। लेकिन ग़ालिबन हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी नवंबर 2021 में आई, जब गुज़िश्ता 3 बरस से ज़्यादा के जो पेंडिंग कानून साजी के बिल थे 33 के करीब, जो स्टक थे, जिन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा था पार्लियामेंट का, और जो तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो दुहाई थी कि हम कानून साजी नहीं कर पा रहे चूँकि अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही, नवंबर 2021 में हुकूमत ने जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में उन 33 कवानीन को मंजूर करवा लिया। बहुत से उसमें कवानीन हैं जिनके दूरस्थ नताइज हैं पाकिस्तानी सियासत पे, ख़ास करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट था उसका हक हुकूमत ने दिलवा दिया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो इमरान खान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा पैशनेट मसला है, गालिबन हुकूमत की समझती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नतीजे में 2023 के इंतखाबात यकसर बदल सकते हैं। उनका यह ख्याल है कि इलेक्शंस के अंदर बहुत सी ऐसी लॉबिंग, बहुत से ऐसे फिक्स्ड वोट एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका खात्मा कर सकती है। ये और बात है कि पाकिस्तान की तमाम ही अपोजिशन जमातें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तसव्वुर और इस मशीन की टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, ख़ास करके शहबाज शरीफ साहब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक ईवल मशीन से ताबीर करते हैं। EVM क्या चीज़ है जनाब स्पीकर? ईवल एंड विशियस मशीन। ईवल विशियस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। नवंबर 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में अपने 33 जो स्टक बिल थे उन्हें तो मंजूर करवा लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून तो बनवा दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी तादाद 9 मिलियन बताई जाती है उनको वोट का हक तो दिला दिया। अपोजिशन को स्टीम रोल तो कर दिया। लेकिन बावजूद इस कामयाबी के जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में हुई, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला अक्टूबर में शुरू हुआ था, जिसका तासुर जो है वो कम से कम अभी तक जारी है। इस हुकूमत पे अपोजिशन की जमातों ने, मीडिया के बहुत बड़े हिस्से ने शुरू से ये इल्ज़ाम लगाया कि ये हुकूमत जो है महज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सर पे खड़ी है, इसकी अपनी सियासी हैसियत कोई ख़ास है नहीं। कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन ये कहती है कि शायद 2018 में इंतखाबात हुए ही नहीं, लोग अपने घरों से बाहर निकले ही नहीं, वोट पड़े ही नहीं, डब्बे भरे ही नहीं और इमरान खान को किसी ना देखी ताकत ने वज़ीर आज़म बना दिया। ये आर्गुमेंट तो गुज़श्ता 3-3.5 साल में चलता ही रहा। लेकिन अक्टूबर 2021 में और अक्टूबर 2021 से पहले भी ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट महसूस करती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत नालायक है, निकम्मी है, उसने पाकिस्तान की मईशत को डबो दिया है, उसने जो फैसले करने थे वो फैसले
کر نہیں سکی, کوئی راہ ڈھونڈ نہیں سکی, اور حکومت پنجاب میں بہت زیادہ غیر مقبول ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت خطرات محسوس ہوتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. لیکن اکتوبر کی 6 تاریخ کو تو پھر ایک نیا ہی پھڈا پیدا ہوا جب ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس کی تعیناتی کے حوالے سے GHQ اور پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے آفس کے درمیان بہت زیادہ چپکلش دیکھنے میں آئی, جو کم از کم 3 ہفتے تک چلتی رہی. ہر قسم کی چہمگوئی ہوئی, ہر قسم کی افواہ نے وہاں پہ جنم لیا. صورتحال نے اتنا طول کھینچا, معاملہ اتنا لٹک گیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس کے لیے 3 نام منگوا لیے. جو پہلی دفعہ ہوا, نہ صرف 3 نام منگوا لیے بلکہ تینوں کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کیا گیا. جب لوگوں نے ٹویٹر پہ وزیر اعظم کے آفس نے یہ کہا کہ 3 لوگوں کے انٹرویو ہوئے ہیں تو اکثر لوگوں نے سوچا کہ شاید ایسا نہیں ہوا, شاید ایسے ہی کہہ دیا ہوگا, لیکن معلوم یہی ہوا کہ تینوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا وزیر اعظم پاکستان نے انٹرویو کیا, اور ان انٹرویوز کے بعد بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ جو GHQ کے یا جنرل باجوہ کی ریکمنڈیشن تھی جنرل ندیم انجم کی, وہی بنے ڈائریکٹر جنرل سروسز انٹیلیجنس. اور جنرل فیض جو اس سے پہلے DG آئے تھے وہ کور کمانڈر پشاور ہی ہوئے. اور شاید اسی پروسیس میں وزیر اعظم نے بھی اپنا ایک پروسیس اس میں ایڈ کر دیا, کینڈیڈیٹس کے نام بلوانے والا, ان کے انٹرویو کرنے والا. لیکن تاثر اس کے بعد سے یہی رہا, اب معاملات پہلے جیسے نہیں رہے ہیں. اب شاید حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہ چہمگوئیاں مسلسل گزشتہ 8 ہفتے سے پاکستانی سیاست میں گردش کر رہی ہیں. یہ وہی چہمگوئیاں ہیں جس کے درمیان میں خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹس کے الیکشن ہوئے, جہاں فلک نے نظارہ دیکھا کہ تحریک انصاف جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے خیبر پختونخوا کی پروونشل اسمبلیز میں, اسے بہت بری مار پڑی, شکست ہوئی لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز میں, جہاں مولانا فضل الرحمان کی جماعت آف آل دی پارٹیز, مولانا فضل الرحمان جسے عمران خان اپنا نیمیزس سمجھتے ہیں, دشمن سمجھتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کی جماعت JOIF نے خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور تحریک انصاف دوسرے نمبر کی جماعت بن کر ابھری. وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں سیاسی شکست کی ایکسپلینیشن یہ دی کہ لوکل گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹس کے ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہوئی. جب وزیر اعظم نے یہ کہا تو ساری تحریک انصاف نے یہی کہا. اس کے علاوہ تحریک انصاف نے یہ ایکسپلینیشن دی کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو مار پڑی ہے. لیکن در پردہ بیہائنڈ دا سینز خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, اس نے ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ مانا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کا تعلق نہ مہنگائی سے ہی نہیں ہے, ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن سے نہیں ہے, بلکہ گورننس کے بھی بہت بڑے ایشو ہیں. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان کوئی کیرزمیٹک شخصیت نہیں ہے, وہ اس قسم کی لیڈرشپ پرووائڈ ہی نہیں کر سکے جو 2013 اور 2018 کے درمیان پرویز خٹک نے خیبر پختونخوا کو پرووائڈ کی تھی, جب تحریک انصاف کی کل ٹوٹل کنٹرول نہیں تھا حکومت پہ. جب وہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ رن کرتے تھے تو ان کی گورننس اتنی بہتر تھی, انہوں نے اتنی ریفارمز کی جس کے نتیجے میں تحریک انصاف 2/3 میجورٹی لے سکی 2018 کے الیکشن میں. خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں تحریک انصاف کی ناکامی کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس صوبے میں حکومت نے 100% یونیورسل ہیلتھ کارڈ بانٹا ہے. جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو محض 40% لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ تھا, اور اب 100% لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان مسلسل یہ سوچتے رہے ہیں, لگتا ہے سوچتے ہیں کہ جب پنجاب میں مارچ 2022 تک ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو ان کی حکومت کی پاپولیرٹی میں بڑا اضافہ ہو جائے گا. لیکن خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہو سکا, جہاں 100% یونیورسل ہیلتھ کارڈ دیا گیا ہے. اب پنجاب میں بھی ہونے ہیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن, جس کی تاریخ اندازاً مارچ 2022 بنتی ہے. سوال بہت بڑا یہ ہے کہ کیا پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن مارچ 2022 میں ہو پائیں گے؟ وہاں تحریک انصاف اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے تحت, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM پرووائڈ کرے گا وہ ایکسکیوز جس کے ذریعے حکومت ان انتخابات کو ڈیلے کر سکے گی. تاہم خیبر پختونخوا کے انتخابات کے نتائج پہ جہاں میڈیا نے بہت ڈسکشن کی, وہاں الیکشن آبزرورز کا جو انالیسس ہے وہ میڈیا کے یا سیاسی انالیسس سے یکسر مختلف ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سابق سربراہ جناب سرور باری صاحب کا, جن کا پاکستان کے الیکٹورل پروسیس پہ بڑی گہری نظر ہے. 4 بنیادی محرکات ہیں. پہلی بات, جو امیدواروں کا چناؤ تھا PTI کا, وہ بہت ساری جگہوں پر درست نہیں تھا, اور بہت سارے جو تحصیلیں ہیں وہاں پر جو میئر کے اور چیئر پرسن کے امیدوار تھے وہ انہوں نے پارٹی سے
جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے آزادانہ طور پر انہوں نے انتخابات لڑا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ JUI کے مقابلے میں بہت سارے جو PTI کے امیدوار ہیں وہ لوکل اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے اور ان کا لوگوں کے ساتھ میل جول کا وہ لیول نہیں ہے جو JUI کے مسجد کے امام کا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات، مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے، اور چوتھی وجہ جو ہے وہ افغانستان کا فیکٹر بھی ہے، جو کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں افغانستان میں اگر جو ہے وہ طالبان آ سکتے ہیں تو پاکستان میں جو طالبان کے حامی جماعتیں ہیں وہ آ سکتی ہیں اور ان کو آنا بھی چاہیے۔ گو کہ ہم اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو جو PTI کا ووٹ بینک ہے وہ اس شکست کے باوجود JUI کی نسبت ذرا بڑا ہے، تو ووٹ بینک تو ابھی لگتا ہے کہ PTI کا انٹیکٹ ہے، لیکن جو ارینجمنٹ ہے، جو مینجمنٹ ہے الیکشن لڑنے کی، یقیناً اس میں بہت ساری جو خامیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اکتوبر اور دسمبر کے درمیان میں پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان جو کھچاؤ کسی صورتحال پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں نئے سیاسی آئیڈیاز نے بھی جنم لیا، جن کا بھرپور اظہار اس وقت ہوا جب PMLN کے سینئر رہنما جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنے ہی والد کی برسی پہ یہ کہہ ڈالا کہ جمہوریت کے ٹرک پہ ابھی بھی عمران خان کی کرسی کی گنجائش باقی ہے۔ ریاست میں جہاں آئین بھی موجود ہے، جنگل کا قانون اس میں نافذ ہے۔ پاکستان میں نظریہ ضرورت اس کی بدروح اب بھی گھوم رہی ہے۔ یہ بدروہیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کا گھیراؤ کیا ہے۔ مجھے عمران خان سے کوئی نفرت نہیں ہے، میرا بڑا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کو بھی سبق سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ایک سیاسی حقیقت بن چکے ہیں، مگر مچھلی پتھر چاٹ کے ہی واپس آئے گی، مچھلی نے واپس آنا ہے۔ اور میں 4 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹرک پہ ان کی کرسی بھی پڑی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا اسی کرسی پہ بیٹھیں گے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکی۔ ایک دن کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ اب یاد رہے کہ میثاق جمہوریت اردو ترجمہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ ہے جو 2007 میں طے پایا محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان، جس معاہدے کی اسپرٹ اور روح تھی، معاہدہ تو بہت بڑا تھا لیکن اس کی اسپرٹ اور روح یہ تھی کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے جھگڑوں کو اتنا آگے نہیں بڑھائیں گی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کود پڑے۔ لندن کے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان بہت حد تک کوآپریشن دیکھی گئی، اور 2008 سے لے کے 2018 کے درمیان ایسا لگتا تھا کہ پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل بڑا کم ہے۔ لیکن 2010 میں پاکستان میں ایک تیسری سیاسی قوت پیدا ہوئی، عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے نتیجے میں، جس نے لاہور کے مینار پاکستان پہ ایک بہت کامیاب جلسہ کیا۔ اس کے بعد اس سیاسی قوت نے بتدریج اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا اور 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ غالباً خواجہ سعد رفیق کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان اب جو کھچاؤ کی کیفیت ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جس کا حصہ عمران خان بھی ہو۔ یہ ایسا ہو پائے گا، یہ نہیں ہو پائے گا، یہ تو پتہ چلے گا ہمیں 2022 کی سیاست میں۔ آج پاکستان کی ڈومیسٹک اور پاکستان کی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اتنا ہی کامنٹ، پھر اب 2022 کے جنوری میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔